اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وكانوا مجرمین وما كان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو پچھلی بستیوں کو یعنی پچھلی جو قوموں کو ہلاک کیا ہے، ہلاک کب کیا اور کیسے کیا اور کتنی دیر تک ان کو جو مہلت دی ہے وہ کیوں دی ہے۔ یہاں نصیحت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم، فرمایا تم سے پہلے جو بستیاں ہلاک ہوئی ہیں یعنی جو قومیں ہلاک ہوئی ہے، اولو بقیۃ، ان کے اندر کوئی سمجھدار لوگ کیوں نہیں تھے؟ کیا کرتے وہ سمجھدار لوگ؟ ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلنے سے روکتے۔ اگر ان بستیوں کے اندر سمجھدار لوگ ہوتے جو ان کو روکتے رہتے یعنی ان کو سمجھاتے رہتے تو ہم کبھی بھی ان کو عذاب نہ دیتے، ان کو ہلاک نہ کرتے۔ ہم نے جو انہیں ہلاک کیا ہے ان میں ہلاکت کی وجہ کیا تھی کہ انہیں برائی سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، فساد کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ الا قلیلا، بہت کم لوگ تھے، ٹھیک ہے، بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ دیکھیں یاد رکھیں، عذاب تب نازل ہوتا ہے جب برائی سے روکنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ بڑا ایک زبردست مسئلہ ہے کہ جب تک لوگ برائی سے روکتے رہیں گے اللہ کا عذاب رکا رہے گا۔ صرف نیکی کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیک بندہ رگڑا جاتا ہے، اگر برائی سے نہیں روک رہا، خود نیک بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ پچھلی قوموں پر جب عذاب آیا ہے تو یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ فلاں بستی کو جا کے اس کو اندر عذاب دو۔ تو انہوں نے عرض کی پروردگار وہاں تو ایک نیک بندہ بھی بیٹھا ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا عذاب کی ابتدا بھی وہیں سے کر، خود نیک بن کے بیٹھا ہے اور پوری قوم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، جو ہمارے ہاں یہ وبا بھی بڑی عام ہے، یہ بیماری بھی، کہ ہم صرف اپنا الو سیدھا کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، حج بھی کریں گے، سارے نیک کام بھی کریں گے، تسبیحات، درود شریف، سارا کچھ ہم پڑھیں گے، لیکن ہمارے گھر سے لے کر ہمارے پڑوسیوں تک اور ہمسایوں سے لے کر پورے شہر تک اور شہر سے لے کر ملک تک، جہاں تک بھی ہمارا تعلق بنتا ہے ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا قلیلا، فرمایا اس قوم کے اندر بھی تھوڑے سے لوگ تھے جو برائی سے روکتے تھے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین کے اندر وہ فساد پھیلا رہے تھے انہیں روک رہے تھے، لیکن تھے تھوڑے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ فرمایا ممن انجینا منہم، فرمایا ان میں جو روکنے والے تھے نا، برائی کو روکنے والے تھے، ہم نے انہیں تو نجات عطا فرما دی، باقی سب کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی بستیوں کے اندر یعنی پچھلی قوموں کے اندر جو لوگ بچے ہیں نا عذاب الہی سے، وہ لوگ تھے جو برائی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جو برائی کے مقابلے میں کھڑے تھے، جو روک رہے تھے کہ یار یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں نیکی کی دعوت ہے، پوری جماعتیں بنی ہوئی ہیں جی نیکی کی دعوت ہے، اور بھائی نیکی کی دعوت اپنی جگہ پہ، پہلے برائی سے روک، ٹھیک ہے۔ جو عذاب الہی کو اگر کوئی شے روکنے والی ہے تو وہ برائی سے روکنے والی بات ہے۔ اور وہ علماء آج بھی یوں سمجھ لیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ علماء جو برائی سے روکتے ہیں یہ عذاب الہی کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آج روکنا بند کر دے، برائی سے روکنا چھوڑ دے تو عذاب الہی آ جائے گا۔ اور پچھلی قوموں پر تب آیا ہے جب لوگوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ جناب ہمیں کام کرنا کون سا اور کون سا نہیں کرنا ہے۔ آج ہمارے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہر شخص اپنی نیکی کر رہا ہے لیکن اسے ساتھ والے کی فکر نہیں ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے خسمہ والا سر کا لگا پھرے سانوں کی لگے، یہ تو عام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار سانوں کی لگے، اگلا کردہ پیاسی کی کریے۔ تو بھائی وہ اگلے کا مسئلہ نہیں ہے، تیرا بھی مسئلہ ہے، تیرا بھی تو کچھ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اخلاق کا، پیار کا، محبت کا، خون کا، روحانی جسمانی کوئی تعلق تو تیرا بھی اس کے ساتھ ہے نا، اسے کیوں نہیں روک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا جی، جبریل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار جسے تو عذاب دینے کے لیے مجھے بھیج رہا ہے اس کے اندر اللہ اللہ کرنے والا بندہ بیٹھا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ فرمایا وہیں سے شروع کر۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس مسئلے کو یاد رکھے، اگر خود نیک ہے
اولاد کو نہیں روک رہا ہے، خود نیک ہے، رشتہ داروں کو نہیں روک رہا ہے، خود نیک ہے، پڑوسیوں کو نہیں روک رہا ہے، جتنا ہو سکے. یہ دیکھیں نا، اسلام نے زبردستی کرنے کا تو نہیں کہا نا کہ تجھے چھوٹا لے کے جناب اللہ سارے پیچھے لگ جاؤ، نہیں. مطلب کیا ہے کہ جتنا تمہاری طاقت ہے بھائی اتنا تو روک، حق بات تو کم سے کم کرنا. لوگوں کو یہ تو کہنا کہ جو تو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اتنا بھی اگر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، پھر اس کی عبادتیں اس کے کام نہیں آئے گی. قیامت والے دن رب نہیں پوچھ لیا کہ حاجی صاحب تو چلو ٹھیک ہے، تیرا ہمسایہ خراب ہوا، تو نے پوچھا کیوں نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جناب اللہ ہمسایہ بیمار ہو جائے اسے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. ہمسایہ بھوکھا ہو تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. ہمسایہ اگر بھوکھا ہے تو عبادت قبول نہیں ہے. ہمسایہ گناہ کی بیماری میں مبتلا ہے، پھر اسے کیوں نہیں پوچھتے. ہمسایہ جو سود کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اسے پھر کیوں نہیں پوچھتے. ہمسایہ جو شراب کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اسے پھر کیوں نہیں روکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈیلی درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر وہ برائی سے نہیں روکتا ہے، زبان خاموش کر کے بیٹھا ہے، تو قیامت کے دن اسے پوچھا ضرور جائے گا کہ تیری عبادت اپنی جگہ پہ لیکن ینہون عن الفساد فی الارض کے اوپر تو نے عمل کیوں نہیں کیا ہے، لوگوں کو برائی سے روکا کیوں نہیں ہے. چل سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جی سانو کی لگے جڑا مرضی کو جو مرضی کرتا رہے. تجھ سے پوچھا جانا ہے کہ تو جو کہتا ہے نا جی رب اللہ کے مینو کی لگے، یہ قیامت والا دن تو رب کو یہ جواب نہیں دے سکتا سانو کی لگے جو مرضی کوئی کرتا رہے، ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی مسئلہ تو ہے نا. جب حضور نے تبلیغ شروع کی ہے تو کفار مکہ نے آ کے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا جناب سانو چھڈ دیو، تسی اپنی عبادت کرتے رہو، آپ نہیں ہمارے خداؤں کو مانتے، آپ نہ مانے، آپ جس خدا کو مانتے آپ اس کی عبادت کرتے رہے، کم سے کم ہمیں اور ہمارے بتوں کو تو برا نہ کہیں، ٹھیک ہے. جس کی ہم عبادت کرتے ہم لگے رہتے ہیں، جس کی عبادت آپ کرتے آپ لگے رہے. مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ کفار مکہ نے بھی یہی بات کی تھی. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جناب، حالانکہ انہوں نے سیدھا ایک اعتراض تھا ان کا کہ آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، سانو ساڑھے حال سے چھڈ دو. حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ایک خدا کے بارے میں بھی بتاؤں اور تمہارے خداؤں کو کچھ نہ کہا جائے، میں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. جس طرح اللہ کی وحدانیت میں شک نہیں ہے، اسی طرح تمہارے خداؤں کے باطل ہونے میں بھی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اگر سچی بات بتانی ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ سچ ہے، تو جھوٹ بھی تو ساتھ ہی بتانا پڑے گا نا کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. لوگ تو پھر یہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے اگر وہ چلو یوں سمجھ لے کہ بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہوں گے، تو بھائی ان کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ اگر وہ سچا خدا ہے یہ سارے جھوٹے ہیں، وگرنہ تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ چلو ٹھیک ہے وہ بڑا یہ چھوٹے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جو قومیں ہلاک کی ہیں علو بقیتن، وہاں اس میں سمجھدار لوگ نہیں تھے جو ان کو روکتے رہتے کہ یہ کام نہ کرو. حضور کعبے کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا پچھلی امتیں پتہ کیوں ہلاک ہوئی ہیں؟ پہلے تو وہ ان کے علماء روکتے رہے. دیکھیں نا جی، پہلے تو نبی آئے، وہ آ کے اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے، کتابیں دے گئے، صحیفے دے گئے، احکامات دے گئے، وہ تو تشریف لے گئے. پیچھے ڈیوٹی کس کی تھی؟ امت کی، امت کے علماء کی. فرمایا کہ او جناب اللہ کیا کیا؟ علماء پھر تھوڑا تھوڑا سمجھاتے رہے. کچھ عرصہ گزرا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ آیت سیدھے رستے آندے کوئی نہیں، خود ہی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. خود ہی کیا کیا؟ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. جب ان کے ساتھ جا کے بیٹھے تو اللہ کا عذاب آ گیا. جو روکنے والا تھا جب وہ ہی ان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے. ہمارے ہاں بھی دیکھیں ایسے خاص کر جو ہے وہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، عالم بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک بلاوا آ جائے نا وزیر اعظم ہاؤس سے، ٹھیک ہے جی، یا کسی بڑے حکمران کی طرف سے، سارے بھاگے چلے جائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر حاکم عالم کے پاس ہے تو اچھی بات ہے، عالم اگر حاکم کے پاس جاتا تو یہ غلط بات ہے. سمجھ آئی؟ حاکم عالم کے پاس آئے تو اچھی بات ہے، اور اگر عالم حاکم کے پاس جائے تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھئی انہیں صرف اس وجہ سے ہلاک کیا، علو بقیت، اس میں کوئی ایسے سمجھدار لوگ ہوتے جو ان کو فساد فی الارض سے روکتے رہتے تو ہم انہیں عذاب نہ دیتے. ہاں لیکن ہوا کیا؟ ممن انجینا منہم، فرمایا کہ جو زمین پر روکتے رہے نا برائی کو، ہم نے انہیں نجات بھی عطا فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات صرف اس وقت بندے کی ہے جو بندہ برائی سے روکتا رہتا ہے.
یہاں پہ نیک بندے کی بات نہیں ہے جو نیکیاں کرتا رہتا ہے، یہاں بات ہو رہی ہے جو برائی سے روکتا ہے کامیاب وہ ہے، ہم نے نجات انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ فرمایا دوسری جو برائی کیا تھی، فرمایا جو ان میں جو ظالم قسم کے لوگ تھے نا، مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، فرمایا کہ وہ اپنی یاشی کے اندر پڑے رہے، ٹھیک ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ نبی انہیں کیا دے رہا ہے، انہیں جناب ان کی کتاب ان کو کیا کہہ رہی ہے، ان کے احکامات انہیں کیا کہہ رہے ہیں، رب کا فرمان کیا آیا ہے، ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، مجرم لوگ تھے نا، ظالم بھی تھے اور مجرم بھی تھے، تو وہ عیش و عشرت کے اندر پڑے رہے، ان کے پاس پیسہ وافر تھا، انہوں نے نہ نبی کی بات مانی، نہ اپنے احکامات کو مانا، کچھ بھی نہ کیا، لیکن ہوا کیا، فرمایا کہ سمجھانے والے بھی کم ہو گئے اور عیش کرنے والے اپنی عیاشی کرتے رہے۔ یہ دو وجہ بنی، فرمایا جب یہ دو وجہ اکٹھی ہو گئی تو ہم نے اللہ کا جو عذاب جو ہے وہ ان پر نازل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہ دیکھیں سیم یہی صورتحال ہے، سمجھانے والے کم ہیں، عیش کرنے والے زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، آخری قیامت کا جب وقت آئے گا نا، خطیب زیادہ ہو جائیں گے، خطیب زیادہ ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھیں آج جناب اللہ جتنی مرضی سر لگوا لے، جیسے مرضی شعر و شاعری کرا لے، یعنی مطلب کیا ہے کہ خطابت کا اور نظریے کا فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، یہ خطابت ہے، اپنا آیا اپنا فن دکھا رہا ہے، شعر و شاعری، الفاظ کی ادائیگی، یہ وہ سارا کچھ اس نے کیا، گھنٹہ پورا لایا، 60,000 جیبے پا کے او جاندہ پہ ہے، کونوں سمجھ آئے بھاوے نہ قسمہ نہ سر کھا ہوئی، یہ کیا ہے؟ خطابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ فن ہے نا، اس نے اپنا فن دکھایا، 50,000 60,000 80,000 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے جی، جس کے جتنے پروگرام زیادہ ہے اس کے اتنا ریٹ بھی زیادہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا خطابت اس چیز کا نام ہے، فن دکھایا، دکھا کے پیسے بٹور کے چلا گیا۔ نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، یہ سوچ دینے والے کم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیں کہ بھائی کتنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی، تینوں پتا کہ تو ہوش کر، کم سے کم تو جا کے سائڈ تیرے ہے، جب یہ چیز سمجھائے گی، یہ بہت کم ہو چکی ہے کیونکہ قیامت کا زمانہ آ چکا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ 1000 خطیب کو بلا لیں، ان میں جو فکری سوچ دینے والے کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، جھنجھوڑنے والے بیان کتنے ہوں گے کہ یار تسی سوچو تسی کر کی رہے ہو، ہم کھڑے کہاں پہ ہیں، ہمارے حالات کیا بن چکے ہیں اس وقت، دنیا کے حالات کیا ہے اور ہمیں کام کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ یہاں تو ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے مدینے پاک میں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر فتنے ایسے نازل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بارش کے قطروں کی طرح جو ہے فتنے میری امت پر نازل ہوں گے، انہیں بچائے گا کون؟ کیا دوبارہ حضور پھر تشریف لائیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ ذمہ داری تو علماء کی تھی نا، ٹھیک ہے، کہ بھائی ان کو سمجھاؤ تاڑی مہربانی کہ کہاں کھڑے ہو، اس دور کے اندر ایمان بچانا کتنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، ہمارے دوستوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تقریریں کیسی ہونی چاہیے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ امت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے انگریزی پڑھ کے، یہاں پہ خطیب کھڑا ہو کے ہیر وارث شاہ سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر شرع عام ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں اور ہمارا قوم کھڑے ہو کے اولیاء کی کرامتیں سنا رہی ہے، ٹھیک ہے، کرامتیں بھی سبحان اللہ ہمارے بزرگوں کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرامت بھی تو ہدایت کے لیے تھی نا، ٹھیک ہے جی۔ داتا صاحب نے اس لیے جوتی اڑا کے دکھائی تھی کہ جادوگر کلمہ پڑھ لے، اور آج کرامت اس لیے سنائی جاتی ہے کہ جناب اللہ تک بلے بلے ہو جائے، اور کئی پیروں کے مریدوں نے تو کرامتیں اٹھا کے صرف حضور کے معجزات بچ گئے، باقی ساری کرامتیں اٹھا کے اپنے پیر کے ساتھ ٹھوکی ہوئی ہے کہ چل یہ بھی پیر ہمارے پیر نے کیا، یہ بھی ہمارے پیر نے کیا، یہ بھی ہمارے پیر نے کیا۔ یعنی قوم کا حال کیا ہے، قوم غرق ہو چکی ہے۔ اور عالم صاحب، خطیب صاحب، عالم تو خیر عالم ہوتے ہیں، خطیب صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اسے سوچ والی بات کی نا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تیری ذمہ داریاں کیا ہے، پیسے کس نے دینے ہیں، اور بات تو باقی سچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ شراب پر بات کریں گے، جب سود پر بات کریں گے، جب بےایمانی پر بات کریں گے، جب ووٹ کی بات کریں گے کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے، ایسی باتوں پر پیسے کون دیتا ہے، ایسی باتوں پر پروگراموں پہ کون بلاتا ہے، سمجھ آئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو مسئلے ان کے لیے بنے جب ہم نے ان کو عذاب دیا ہے، کیا ایک تو انہیں سمجھانے والے ختم ہو گئے، دوسرا
جو باقی بچ گئی تھی عوام الناس، ان کے پاس پیسہ ہی بڑا تھا، انہوں نے جناب ڈیفینس کینٹ ماڈل ٹاؤن بنائے، ڈی ایچ اے بنائے، ٹھیک ہے جی، جی ایچ کیو بنایا اور سارا کچھ بنایا. پھر مری کے اندر وکھرا بنگلہ، لندن کے اندر وکھلے فلیٹ، ٹھیک ہے جی، وہ سارے اس کام کے اندر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے عذاب بھیجا. اور آگے ارشاد فرمایا ایسے عذاب نہیں تیرا رب دیتا. وما کان ربک لیہلک القری بظلم. فرمایا کہ رب کسی پر ظلم کر کے ناجائز کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے نا یار، بندہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ناجائز نہیں کرتا، چاہے جیسی بھی ہو. اولاد سب کے لیے برابر ہوتی ہے نا، رب کے لیے بھی ساری مخلوق برابر ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں اس کی مان رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان ربک، تیرا رب ایسا نہیں لیہلک القری کہ وہ ایسے خام خواہ قوموں کو ہلاک کر دے بظلم، ناجائز طریقے سے، واہلھا مصلحون، اور اس کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں، اور رب قوم کو ہلاک کر دے ایسا کبھی بھی نہیں کرتا. ہاں جب اصلاح کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے. جب تک اصلاح کرنے والے لوگ رہیں گے رب کے عذاب سے یہ قوم بچی رہے گی. اب مجھے آپ بتائیں، اس سے آج کے درس سے یہ نتیجہ تو نکلتا ہے کہ چاہے جتنی بھی یہ امت گناہ کر رہی ہے، بربادیاں کر رہی ہے، بچی ہوئی صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو آج بھی اس امت کی فکر کے اندر کھڑے ہیں کہ یار ہم نے ان کو سیدھے راستے پر لگانا ہے. قرآن کے اس درس سے یہ مسئلہ تو آج ثابت ہو گیا نا کہ اگر آج عذاب نہیں آ رہا تو صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ آج پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہیں جو امت کا درد لے کے کھڑے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو سوچتے کہ نہیں یار ہم نے ان کو سیدھے راستے پر لگا. اگر یہ پیچھے سے ہٹ جائیں درمیان سے تو خدا کی قسم رب کے عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.